الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے ایمان والوں، فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی تقوی والے بن جاؤ۔ اسی آیت کے متعلق چند باتیں کل بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو انتہائی محبت بھرے انداز میں خطاب کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے بندو جو ایمان لے کے آئے ہو۔ انداز محبت بھرا اختیار کرنے کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ ہے کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ لکھ دیے گئے، ایک چیز لکھی جا چکی ہے، پکی ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک چیز کو لکھ دیا جائے، لازم کر دیا جائے، بندے کو اس کے چھوڑنے کی گنجائش ہرگز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو جو بھی حکم آئے، چاہے اس میں یہ فرمایا جائے کہ یہ تمہارے اوپر لازم ہے یا نہ فرمایا جائے، بندے کا کام تو ماننا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری یا مزاج تو یہ ہونا چاہیے نا، یہ نہ دیکھے کہ یہ حکم میرے لیے ہے کہ نہیں ہے، میرے اوپر بھی لازم ہے کہ نہیں ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس چیز کا پابند کرے کہ اللہ نے یہ حکم مجھے دیا ہے اور لازم کیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس دوران آپ نے دیکھا کہ آخر میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، جس طرح عموماً ہوتا ہے کہیں بیان ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے تو آخر والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جمعے والا دن بھی یہ ترتیب ہے، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ آخر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس مزاج بنا ہوا ہے نا۔ جبکہ حدیث شریف میں اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ آؤ اور بیٹھو، سارے کھڑا کوئی نہ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے، فرمایا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، کوئی نہ کھڑا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو دروازہ تھا نا، اس جگہ کے دروازے کے اندر بیٹھے ہوئے، نہ باہر نہ اندر۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود یہ کیا، کس طرح بیٹھے ہوئے؟ جہاں اندر آ جاؤ، جو باہر یہ کیا، بالکل اس جگہ بیٹھ گئے۔ جی میں آ رہا تھا اور دروازے میں تھا، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ جی میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، وہ جو آخر میں کھڑے ہیں ان کو میں نے کہا۔ جی بالکل درست ہے، لیکن میرے کان میں جب آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، ابن مسعود کو کہاں گنجائش کہ وہ یہ سوچے یہ حکم اس کے لیے ہوگا کہ اس کے لیے ہوگا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، جو کھڑے ہیں وہ سب بیٹھتے، میں بھی بیٹھ گیا۔ یہ مزاج تھا کہ بس حکم دے دیا نا، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، ختم۔ یہ تو سہولتیں ہیں ہمارے لیے، بعض چیزیں فرض ہیں، بعض سنت ہیں، بعض نفل ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بس جس چیز کا فرما دیا گیا اس کو کرو، بس ختم ہوئی یہ بات۔
یہ نہ دیکھو کہ کیا ہم تو عام طور پر ثواب کے چکر میں رہتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ، اس کا ثواب کم. ٹھیک ہے، یہ بات بھی غلط نہیں، لیکن مزاج یہ بنانا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا، بلکہ ان کا معمول تھا کہ وہ وطر کے بعد کے جو نفل ہیں نہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جبکہ نفل نماز میں اس کی اجازت ہوتی ہے، آدمی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کھڑا ہونا نفلوں میں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے، ثواب آدھا ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھے گا جتنا ثواب ملنا ہے اللہ نے دینا ہے، بیٹھ کر اس میں آدھا ہو. جی آپ بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، ثواب اس میں آدھا ہوتا ہے. فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ثواب کتنا ہوتا ہے، میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمان بیٹھ کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، میں تو آپ کی سنت کو زندہ کرتا ہوں. بس میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھا کرتے تھے تو اس میں بھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں. اگر آپ کی اقتداء میں ثواب آدھا ملتا ہے تو مجھے یہی منظور ہے، آپ کی سنت تو زندہ ہوگی، حالانکہ کوئی حکم نہیں ہے یہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات عمر کے آخر میں جب کچھ کمزوری آ گئی، اس طرح کی چیزیں آ گئی، تو بعض چیزوں میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے امت کی آسانی کے لیے اس قسم کے کام کیے. کہ ظاہری بات ہے سارے حالات ایک جیسے تو نہیں، اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، باقی بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے اجازت دینے کے لیے یہ بھی طریقہ اختیار فرمایا، اجازت دینے کے. لیکن اصل مزاج کیا ہونا چاہیے؟ ماننے والا ہونا چاہیے. لیکن پھر جس کے بارے میں یہ فرما دیا جائے کہ تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا اس بات کو، اس میں تو انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے چھوڑنے کا. کتب علیکم الصیام، سیام صوم لفظی معنی اس کا ہوتا ہے رکنا، کہ انسان رک جائے. شرعاً روزہ کہا جاتا ہے الامساک عن الاکل والشرب، کہ انسان کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہشات سے، ان 3 چیزوں سے رک جائے. نہاراً دن کے وقت، جتنا دن ہے وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، 12 گھنٹے کا ہو کہ 18 گھنٹے کا ہو، نہاراً پورا دن ان 3 چیزوں سے رکنا ہے. معن نیتی، نیت کر کے. بغیر نیت کے انسان 24 گھنٹے بھی بھوکا پھرتا رہے، کوئی اجر و ثواب نہیں. ابھی کھاتا ہوں، ابھی یہ کرتا ہوں، یہ کھانے کی کوئی چیز مل نہیں رہی، کہ تو فلاں جگہ جاتا ہوں ابھی کوئی چیز لیتا ہوں کھاتا ہوں، فلاں جگہ سے مل جائے گی. کئی گھنٹے ایسے گزر گئے لیکن وہ تلاش میں پھر رہا ہے، کچھ مل نہیں رہا، نہیں کھایا، روزہ نہیں ہوگا. نیت کریں، دن کا وقت ہو اور ان 3 چیزوں سے رک جائے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. یہ ہے کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے ہیں. کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جس میں روزے اور یہ چیزیں نہ ہوں. روزہ کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا، کسی نہ کسی صورت میں. اگرچہ یہی دن ہونا کوئی لازم نہیں ہے، اتنی ہی تعداد کہ ہم ایک مہینے کے 29 یا 30 رکھتے ہیں، اتنے ہو یہ بھی کوئی نہیں ہے. کتنے گھنٹے کا یا کیا ترتیب ہے وہ سب مختلف ہو سکتی ہے، لیکن روزہ رہا ہے.
پہلی امتوں کے اندر بھی، آج بھی مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اور یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، آج بھی رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں تو یہ فروری اور اس کے آس پاس کے جو دن ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں دن ان کا اس طرح کا ہی روزہ ہوتا ہے، آج بھی رکھتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہوتا، کھانے پینے سے کہاں ختم ہوتا بس۔ اور مسلمانوں کے ہاں تو ایک خاص تعداد اور ایک خاص انداز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کے ہاں جو انداز چل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، انہوں نے جس طرح دین میں اور تبدیلیاں کی، تعریفیں کی، اس میں بھی کر دی، نام تو باقی رکھا۔ جس طرح انجیل میں آج بھی اللہ کی توحید کا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لکھا کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ اسی طرح سورہ مریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مریم کے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ وہ حضرت مریم کے ہاں جب بیٹے کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو لے کر قوم کے پاس آئیں، فاتت بھی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تمہارے بڑے تو اس طرح کے نہیں تھے، یہ کیا کردار تم نے کیا، نعوذ باللہ۔ فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، اس سے۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں، تو انہوں نے اشارہ کیا، کیوں؟ ساتھ کہا فلن اکلم انی نذرت للرحمن صوما، انی نذرت للرحمن صوما، صوم ہے نا یہاں پر بھی، میں نے نظر مانی ہے کہ رحمان کا روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی، خاموشی کا، چپ کا روزہ ہے۔ یہ بھی ایک روزے کی صورت پہلی امتوں میں پائی گئی۔ اس امت کے اندر خاموشی کا کوئی روزہ نہیں کہ بندہ کہے میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں نے بولنا نہیں ہے کسی سے، اس پر کوئی اجر و ثواب ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس امت میں صرف خاموش رہنے پر اجر و ثواب نہیں ملتا، یہاں تو زبان کو ہلا کر اللہ کو یاد کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، قرآن کی تلاوت کہے، لا الہ الا اللہ پڑھے، خاموش رہنے پر اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں انگریزوں سے یہ چیز منتقل ہوئی نا، فلاں کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گی فلاں کی یاد میں۔ بھئی اگر وہ مسلمان ہے تو خاموشی نہیں، اس 1 منٹ میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو ثواب ملے گا، کوئی اور ذکر کر لے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ خاموش رہنے کا اس کو ذرہ بھر بھی فائدہ کوئی نہیں، اور اگر وہ کافر ہے جس کی یاد میں کر رہے ہیں پھر کچھ پڑھے نہ پڑھے برابر ہے اس کے۔ تو اس شریعت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لائے ہوئے دین میں خاموشی کا کوئی روزہ نہیں، پہلی امتوں میں تھا اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کیا پہلی امتوں کا حوالہ دے کر، تسلی دی ایمان والوں کو، تسلی دی ایمان والوں کو کہ یہ روزہ جو تمہیں مشکل دکھائی دے رہا ہے
تمہیں مشکل دکھتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم سے پہلے لوگ بھی یہ روزہ رکھتے رہے، وہ بھی رکھتے رہے، تو جب وہ رکھ کر گئے تمہارے لیے کون سا مشکل ہے؟ جس راستے پر سب گزر رہے ہو اس راستے پر چلنے میں تمہیں دقت کیوں ہے؟ ہاں جی، جس راستے پر چلا کوئی نہیں، معلوم نہیں یہ راستہ کدھر کو نکل رہا ہے، کہاں جائے گا، کیا بنے گا، وہاں تو کچھ پریشانی کی بات ہے، لیکن جو شارع عام ہے سبھی چل رہے ہیں، پہلے بھی گئے، تمہیں بھی حکم ہے جانے کا، تو فرمایا اس راستے پر چلنے میں تمہیں کسی قسم کی دقت نہیں ہونی چاہیے، پہلے لوگ بھی چل کر گئے، بھوکا رہیں گے، مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے والے کون سے مرے؟ تم چند گھنٹے کھانا پینا چھوڑو گے تو یہ ہو جائے گا، اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ساتھ دوسری چیز اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ روزے کے جو مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان کیے، وہ میں کل اس پر بات کروں گا کیا کیا مقاصد ہے۔ وہ اسی آیت کے آخری جملے میں اللہ نے لعلکم تتقون فرمایا کہ تمہیں متقی بنانا ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اندر شکر کی صفت پیدا کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اپنی کبریائی اور بڑائی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، ماننا ہے تم نے۔ فرمایا کہ یہ جو نتیجے اور فائدے حاصل کرنے ہیں، یہ روزے کا نسخہ اس کے لیے مجرب ہے، مجرب نسخہ ہے کہ روزے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ تجربہ تم سے پہلے لوگوں پر ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں آزمودہ نسخہ ہے جی، بڑا پکا نسخہ ہے، جس کو اپنائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اتنا ہی صدیوں سے آزمودہ لکھا ہوتا ہے، وہ حکم آ کے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری تسلی کے لیے، انسانوں کی تسلی کے لیے، کہ روزے کے جو مقاصد ہیں یہ سب آزمودہ ہیں۔ ویسے تمہیں نہیں حکم دے رہے کہ تم یہ کرو گے تو امید پیدا ہو جائیں گے۔ جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا ہے، روزے کے فوائد اور روزے کی برکات ان کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ روزے کے فوائد اور برکات تمہیں عطا کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھنے کے بعد اس کا سارا جسم، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، ایک ایک حصہ یوں سمجھو کہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں۔ فرمایا کہ یہ سو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی۔ کتنا بڑا فائدہ! کون 15 16 18 گھنٹے لگاتار عبادت کر سکتا ہے؟ یہ سویا ہے، کہیں جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ بعض عبادات ایسی ہیں کہ ہر وقت ان کا جو ہے انسان کو ثواب ملتا رہتا، ہر وقت ثواب ملتا رہتا، جن میں سے ایک داڑھی ہے کہ جو انسان داڑھی رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتا ہے، اس کو 24 گھنٹے اس سنت کا ثواب ملتا ہی رہتا ہے، 24 گھنٹے۔ اللہ نہ کرے کسی گناہ کے اندر بھی مبتلا ہونا، گناہ کر رہا ہو، گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، لیکن عین اسی وقت اس کو داڑھی رکھنے کا ثواب مل رہا ہوگا۔ تو شیطان نے پٹی پڑھائی
کہ داڑھی رکھ کے بھی فلانا کام کرنا تھا کی فائدہ، میں کہ سارے کام چھڈاں گا تو پھر داڑھی رکھاں گا، کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ ارے بھائی داڑھی رکھو، ہو سکتا ہے اللہ اسی کی برکت سے آپ کو گناہ سے بچا دے، اور اللہ بچا دیتے ہیں بہت سارے کاموں سے اسی کی برکت سے، اسی کی برکت سے۔ بالفرض اگر نہیں بھی بچا تو جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو ثواب بھی تو مل رہا ہوتا ہے، ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے دار جب تک روزے میں ہوتا ہے نیکی کا ثواب اسے مسلسل مل رہا ہوتا ہے، مسلسل مل رہا ہوتا ہے۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ تو فرمایا یہ فوائد پہلے بھی حاصل کر چکے ہیں، تمہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم رکھو، اللہ یہ فائدے اور یہ برکتیں تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو رمضان اور روزے کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔